یہ اعتراضات سنیں. اب ایک اعتراض سن لیجئے, بڑا عجیب ہے. اور وہ اعتراض کا حال یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے. پھر ہر غیر مقلد کو آپ دیکھ لو, اہل حدیث کو تو راگ ضرور الاپتا ہے کہ بخاری بعد قرآن سب سے عظیم کتاب, سب سے معتبر کتاب, مگر اسی بخاری میں اگر ان کے خلاف کچھ آ جائے تو پھر بخاری کی بھی وہ روایت ان کو نہیں چلتی. چنانچہ یہی ہوا کہ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5101, اس پر امام بخاری نے حضرت عروہ ابن زبیر سے اور حضرت عروہ ابن زبیر حضرت حفصہ سے, جو فاروق اعظم کی صاحبزادی ام المومنین ہیں, ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا. وہ مر گیا, لیکن جب رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبیہ صحیح پروناؤنس ہے اس کا, حالانکہ صوبیہ بھی بولتے ہیں لوگ. سویبیہ جب آتی ہے لونڈی خوشخبری سنانے, کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو, تجھے ایک بھتیجا پیدا ہوا. تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آزاد ہے. اب اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ فلما ماتا ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر ہباتی, جب ابو لہب کی موت ہو گئی, ابو لہب مر گیا, ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے, اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, تو بہت بری حالت میں دیکھا. اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ یہ حضرت عباس تھے, حضور کے چچا جو ایمان لے آئے. انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا, اور ابو لہب ان کا بھائی تھا, تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے. قال لہو ماذا لقیتا, تو حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیا حال ہے تیرا؟ قال ابو لہب, تو ابو لہب نے جواب میں کہا لم الک بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبیہ, کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد, میرے مرنے کے بعد, تم سے جدا ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں, مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدا ہونے کے بعد. پھر انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سیراب کر لیا جاتا ہے, اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں, اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا. تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں, یا اس نے جو رسول کے میلاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا, اس کے بعد اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی اللہ نے. عذاب اس کا ہٹا نہیں دائمی, سخت عذاب میں ہے, سخت عذاب میں مبتلا ہے, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا, اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات دی جاتی ہے. انگلی منہ سے چوستا ہے, اس میں ایک سوراخ ہے, اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور وہ کچھ پیاس بجھا لیتا ہے. یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 پر ہے. اب آئیے, ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا کہ یار بخاری میں یہ حدیث آ گئی تو اب ہم کیا کریں. یہ کتاب ہے آپ کے سامنے, کتاب کا نام ہے ماہ ربیع الاول اور عید میلاد. لکھنے والا بمبئی کا ایک خبیث مولوی ہے کفایت اللہ, اور وہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کی جماعت کے لوگ اس وقت اس کو البانی بولتے ہیں, اس وقت کا ابن تیمیہ ہے بولتے ہیں. میں نے کہا ابن تیمیہ تو جیل میں جا کے یہ بھی مرے گا. پھر اس نے کتاب لکھی, اس کا صفحہ نمبر 11 ہے. اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ تبصرہ کر رہا ہے, وہی ابو لہب والی روایت. اور یہ روایت کس میں ہے؟ بخاری میں. اب بخاری کے علاوہ یہی روایت اور کن محدثین نے لکھا وہ بھی ذرا حوالے سن لیں پہلے, تاکہ پھر اس کا اعتراض سمجھ میں آئے. اس کو امام عبدالرزاق نے بھی لکھا, جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہے, شیخ میں ہے. امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. ان کی المصنف کی جلد نمبر 7 صفحہ 478 حدیث نمبر 13955 پر. امام بہقی نے بھی اس کو لکھا سنن الکبریٰ میں جلد 7 صفحہ 162 پر, اور دوسری کتاب میں امام بہقی دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 126 پر. اور امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 9 صفحہ 945 پر
इमाम बगवी ने शरह सुन्ना में जिल्द 9 सफ़ा 76 हदीस नंबर 2282 पर, हज़रत इमाम ज़ाइली ने नस्बुर रिआया में जिल्द 3 सफ़ा 168 पर, हज़रत इमाम बदरुद्दीन आइनी ने उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी जिल्द 20 सफ़ा 95 पर, और खुद गैर मुकल्लिदों के अल्लामातुद दहर इब्न कसीर ने सीरतुन नबुव्वत जिल्द 1 सफ़ा 224 पर लिखा। इसके अलावा और भी मुहद्दिसीन ने किताब अपनी अपनी किताबों में हदीस को लिखा। अब ये रिवायत इस पर तबसरा करता है तो कहता है ये रिवायत सही नहीं। कौन सी रिवायत सही नहीं? बुखारी की। कल तक तो ये कहते थे कि साहब बुखारी की कोई रिवायत ज़ईफ नहीं है, मगर आज इनके मतलब की नहीं है तो वो रिवायत फिर सही नहीं, क्योंकि इनके मतलब की नहीं है, इनके अकीदे के खिलाफ जा रही है। फिर लिखता है कि इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह कि इस रिवायत को उर्वा ने बयान किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें ये रिवायत कहां से मिली, किससे सुना, लिहाजा ये रिवायत मुनक़ते यानी ज़ईफ है। उर्वा ने कहते हैं कि उर्वा ने बताया नहीं कि उन्होंने सुना कहां से। तो इसका पहला तो जवाब यह है कि उसकी सनद ही में उन्होंने इब्तिदा में बयान कर दिया कि हजरत हफ्सा से सुना, हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन है, तो फिर ये रिवायत मुनक़ते नहीं है, पहली बात। और दूसरा बिलफर्ज अगर मुनक़ते भी मान ले तो वो कम से कम ताबई तो जरूर है, सहाबी नहीं है तो। और ताबई भी अगर रिवायत कर रहे हैं और फिर उर्वा जो है वो सिका है, उलमा ने उनके बारे में लिखा कि ये सच्चे रावी है, ज़ईफ में से नहीं है, मुदल्लिस रावियों में नहीं है, तो इनकी रिवायत पर एतमाद किया जाएगा, मुनक़ते बोलकर ज़ईफ बोलकर उसका इनकार नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, ये रिवायत सही नहीं तो फिर बुखारी को आप सही बोलना छोड़ दीजिए और फिर ये तस्लीम कर लीजिए कि बुखारी में भी बहुत सारी हदीसें वो हैं कि जो काबिल एतबार नहीं। कल तक जब हम यजीद के बारे में एक हदीस पर जरह करते थे, कुस्तुतुनिया के बारे में बुखारी में हदीस है कि रसूल ने कहा जिसने कुस्तुतुनिया की जंग में शरीक हुआ जो पहली बार, वो बख्श दिया गया। कहते यजीद उसमें शरीक हो गया, और हम उस पर बार बार कहते थे कि उसके दो रावी ऐसे, या ये इब्न हमजा सौर इब्न यजीद, ये रावी दोनों जो है ये कदरी और नासबी फिरके के, लिहाजा ये रिवायत मोतबर नहीं। तो ये गैर मुकल्लिद मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, कहते बुखारी करते थे। मगर उसी बुखारी में जब अबू लहब की रिवायत आई तो यहां वो क्यों गैर मोतबर क्यों हो गई? एक चीज तो यह है। दूसरा, ये रिवायत अगर मुनक़ते हैं तो ये बात 1400 साल के बाद किफायतुल्लाह के समझ में आई, अब इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक के समझ में नहीं आई, इमाम बुखारी के समझ में नहीं आई, इमाम बहकी के समझ में नहीं आई, इमाम अस्कलानी के समझ में नहीं आई, इमाम बगवी को समझ में नहीं आई, हज़रत इमाम आइनी के समझ में नहीं आई, खुद इनके अल्लामा इब्न कसीर के भी समझ में नहीं आई। और हद तो ये है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि इनके किन किन लोगों ने, खुद इनके मुल्लाओं ने लिखा है। तो पहली वजह तो इन्होंने बयान की कि रिवायत ज़ईफ है, तो कम से कम चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये इन्होंने अब मान लिया कि बुखारी की हर रिवायत मोतबर और काबिल अमल नहीं है, मतलब कुछ रिवायत तो उसमें ज़ईफ भी है, उनमें की भी है। अब दूसरी दलील सुनिए, इसकी बड़ी मजेदार दलील है दूसरी। कहता है कि दूसरी वजह यह है कि यह रिवायत कुरानी बयान के खिलाफ है, क्योंकि इस रिवायत से मालूम होता है कि उसके हाथ और उसकी उंगलियां सही सलामत है, जबकि बल्कि कोई चीज पीने के भी काबिल है, जबकि कुरान का बयान है कि तब्बत यदा अबी लहब, यानी अबू लहब के हाथ टूट जाए। तो कहता है कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया अबू लहब के हाथ टूट जाए, और हदीस में आया है, रिवायत में आया कि वो हाथ चूसता है, उंगली चूसता है तो पानी मिलता है। जब उसका हाथ ही टूट गया तो फिर पानी कैसे चूस सकता है? तो तब्बत यदा वाली आयत तो इसको दिख गई, इमाम बुखारी को नहीं दिखी यार, उनके पल्ले नहीं पड़ा कि हाथ टूट गए, तो ऐसी बकवास और गैर मोतबर रिवायत मैं बुखारी में क्यों लिखूं? सारे इमामों की किसी के समझ में नहीं आया कि अरे अबू लहब के हाथ ही टूट गए यार, अब रहा ना बांस ना बजेंगी बांसुरी। तो क्या कुरान में तब्बत यदा अबी लहब इसका मतलब यही है? इस जाहिल को क्या मालूम नहीं है कि बनता है जैसी ये आयत नाजिल हुई थी क्या वैसी हाथ टूट गए थे उसके? आखिरी तक उसके हाथ टूटे नहीं, और ये आयत उतरने के फौरन बाद वो मरा भी नहीं, 2 हिजरी में मरा है। आयत मक्के में उतरी, मर 2 हिजरी में जंगे बद्र के बाद, तब तक हाथ सलामत रहे, हाथ भी था, खाता पीता था। तो ये हाथ टूटने से मुराद क्या है?
ارے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، یہ عرب کا محاورہ ہے. جیسے کسی پہ لان تان کیا جاتا ہے تو ہمارے گھروں کی مائیں بھی بولتی ہے نا غصے میں اپنے بیٹے کو، ارے تو ہاتھ ٹوٹ جائے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، تو اس کا مطلب بولا تو ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ جیسے عرب میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا اور یہ اکثر بد دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. اس کا کیا مطلب؟ تیرے ہاتھ خاک میں بھر جائیں. تو اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے ہاتھ کو مٹی میں بھراتا رہے، یہ مطلب نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ کہ تو کسی کی میت دیکھے، تیرے عزیزوں میں سے کوئی مر جائے اور تو اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی دے دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یہ اس کی مراد ہوتی تھی. تو انہوں نے لایا کہ صاحب ابو لہب کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے. اچھا ہم نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، چلو مان لیا. حالانکہ کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ آیت اترنے کے بعد موت تک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب موت کے بعد، مرنے کے بعد ٹوٹ گئے تھے اور جہنم میں ٹوٹے ہوئے. تو اس کے لیے دو جواب ہے. پہلا جواب، آپ کو پھر یہ حدیث یا روایت پیش کرنی پڑیں گی کہ جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد جہنم میں وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے گیا، تو یہ حدیث میں تو کہیں آیا نہیں. تو اس کا مطلب ابو لہب نے ہی خواب میں آ کے بتایا ہوں گا. کفایت اللہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور ہاتھ ہی نہیں ہے تو پھر پانی پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا اس جہالت نہیں دیکھی اس کی. جب امام بخاری لکھ رہے ہیں اور حدیث میں یہ جملے موجود ہے کہ مجھے کوئی خیر نہیں ملی تمہارے سے جدا ہونے کے بعد، سخت عذاب میں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ تخفیف ہے، اللہ کی طرف سے یہ چھٹکارا اور راحت دی جاتی ہے کہ اس انگلی کو میں زبان پہ رکھتا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے. مجھے بتائیے انگلی سے پانی نکلتا ہے؟ نکلتا ہے کیا؟ ارے آپ انگلی ڈالے منہ میں پانی نکلے گا، اور اگر چبا ڈالیں گے تو خون نکلے گا، پانی تو نہیں نکلے گا. پانی نہیں نکلتا نا، یہ خلاف فطرت کام ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی میلاد منانے کے طفیل میں اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی کے اظہار میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا. اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ انگلی سے جبکہ پانی نہیں نکلتا، خلاف معمول بات ہے، یہ معمولات کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، جب انگلی سے پانی نکلوا دے اس پر وہ قادر ہے تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ اس دن درست ہو جائے اس پر قادر نہیں ہے. تو یہ مان لیا اور یہ چھوڑ دیا والی کیا بات ہے؟ اور یہی بات ابو جہل کے بارے، ابو لہب کے بارے میں یہ بھی کہتا. میں نے کہا نا ایک ملا جو بولتا ہے آخری تک سبھی وہی بولتے ہیں. یہی بات معراج ربانی نے بھی کہا، سن لیجیے اس کو بھی. بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، میں تو بہت مر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میری انگلی میں وہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سویبیا لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے. کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا. تو اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی منائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرماتا. میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں، لونڈی کی طرف، اور اس کا یہ حال ہو، اس کا ابو لہب کا. اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا. ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو، اس کی بیوی دروازوں کے اوپر کانٹے ڈال کے ڈالتی ہو، نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو، زندگی اس کی گزری ہو، اور جس نے نبی کو سارے مکے میں سب سے پہلے گالی دی ہو، اور اللہ نے قرآن اتارا تھا تبت یدا ابی لہب، ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ انگلی جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی. ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی رس رہا ہے، ہر پیر کو وہ چوس رہا ہے. استغفر اللہ. عقل یہ انکار ہے سورہ لہب اس کا، تبت یدا ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے. اچھا یہ انکار ہے، اور یہ انکار امام بخاری نے کیا ہے، پھر امام عبدالرزاق نے کیا ہے، امام اسقلانی نے کیا ہے، امام قسطلانی نے کیا ہے،
امام عبد الرحمن ابن جوزی نے کیا ہے، حد تو یہ ہے کہ ان کے ابا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے نے بھی کیا ہے۔ ابھی اس کتاب کی خاصیت دکھاؤں گا، ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، سارے اماموں نے کیا۔ کسی کو تبت یدا ابی لہب والی آیت سمجھ میں نہیں آئی، یہ 14 سال کے بعد اس پاکھنڈی کے سمجھ میں آ گئی، ہاتھ تو ٹوٹ گئے، انگلی تو ٹوٹ گئی نا یار، وہ ٹوٹ گئی، سارے نندی بیل ہاتھ ٹوٹ گئی، اس نے ادھر بولا ادھر ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ قرآن میں آیا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو بکر کے ہاتھ۔ تو آئیے ذرا پھر کفاروں کے بارے میں یہ بھی آیا، تو اسی آیت کا مفہوم یہ نکال لیجئے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے، ہاں ہو گئے نا، اندھے ہو گئے نا، بہرے ہو گئے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاگل بولیں گے کہ نہیں اس کو؟ ارے قرآن میں صاحب موجود ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تم سے محاورے کی زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں، ہم محاورے بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں کہا ابو جہل کے بارے میں کہا یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، اندھا ہے، تو کیا مطلب؟ ابو جہل کو دکھتا نہیں تھا، یوں چلتا، دیکھو بس آیت آئی پھر اندھا ہو گیا، یوں چلتا تھا؟ نہیں، وہ تو بدر میں آیا، خبیث لڑا، جنگ کیا، جنگ میں مرا، یہ ان کا استدلال ہے۔ اچھا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو ان کو علم غیب کہاں سے آ گیا؟ بھئی کسی مفسرین نے وہ مراد ہی نہیں لی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ہی ٹوٹ کر گر گئے۔ اچھا یہ بتائیے صرف ہاتھ ٹوٹنا اتنے بڑے کافر کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب ہے؟ یہ بڑا عذاب ہے، بہت بڑا ہاتھ ٹوٹنا، دنیا میں کئی لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، تو گویا پہ بہت بڑے عذاب میں ہیں وہ لوگ۔ ان عقل کے گھوڑے دیکھو ان کے کہاں سے کہاں دوڑا رہے ہیں۔ تو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو بھیا یہ آیت کیا امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا، اور کہا یہ قرآن کا تبت یدا کی آیت کا انکار ہے، تو جو آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو تمہارے نزدیک امام بخاری کافر ہو گئے، اب کل سے بخاری کو ماننا بند کر دو، اب خبردار جو بخاری ہمارے سامنے پیش کی۔ مگر ہمارے نزدیک تو الحمدللہ ثم الحمدللہ امام بخاری صرف مسلمان نہیں، امیر المومنین فی الحدیث بھی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد وہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں لایا، ان کے استاد عبدالرزاق نے المصنف میں لایا، اور ان سے پہلے کے علماء نے اور ائمہ نے اپنی حدیثوں کی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی اور اس پر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ مگر کتنے عقل کے گھوڑے دوڑایا انہوں نے۔ اب آئیے ایک اور اس پہ دلیل سن لیجئے اس کی، یہ سنیے۔ تو ابو لہب اتنا بڑا دشمن رسول، اس کی انگلی، اور یہ خواب ہے، خواب کو قرآن کے اوپر کبھی فوقیت، خواب ہوتے ہیں، شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوگا، شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوگا، خواب ہے، شیطان نے آ کے کہہ دیا، یعنی حضرت عباس کو شیطان نے بتایا، تو حضرت عباس حضور کے چچا کا خواب، وہ کون سا خواب ہو گیا؟ شیطانی خواب، اور اس شیطانی خواب کو امام بخاری نے لکھ ڈالا۔ تو محدث تو اس کو بولنا چاہیے یار، امام بخاری کا باب ہے یہ، تو پھر کشف لگا رہا ہے، پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے، اللہ جانے گے۔ وہ شیطان نے آ کے، تو امام بخاری کے سمجھ میں ہی نہیں آیا، ارے یار عباس کو تو شیطان نے آ کے بتایا، میں بخاری میں نہیں دیتا اس کو جگہ، بخاری میں لکھ ڈالا انہوں نے۔ مطلب اندازہ لگائیے کہ جب ان کے عقیدے کے خلاف آ جائے تو کتنے کمینے پن پر اتر جائیں یہ لوگ۔ اب بخاری کی حدیث کو پھر کیسے توڑ مموڑ کریں گے، اور پھر اپنے کمینے پن میں اس کو شیطانی خواب بھی بولے، حدیث کو ضعیف بھی بولے، قرآن کے خلاف ہے بولے، دنیا بھر کے حکم امام بخاری پہ لگاتے ہیں یہ، اور اپنے آپ کو پھر اہل حدیث بولتے، کس منہ سے بولتے ہیں؟ کیا اس کا ویلو، اس کا کیا وقار؟ المہم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شبہات بہت زیادہ ہیں۔ شبہات اس لیے زیادہ ہے کہ وہ حدیث تمہارے خلاف ہے۔ اب یہ دوسرے چوزے کو سن لو، میں اس کو چوزا ہی بولتا ہوں بھائی، بالکل چوسے ہوئے آم کی طرح لگتا ہے کہ نہیں۔ اس کا نام فیض ہے، اورنگ آباد کا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی اسی حدیث پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کی غلام تھی، لونڈی تھی، اس نے بھتیجا مجھے پیدا ہوا، اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات، اولاد کی پیدائش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجا ہوا مجھے، ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دے، تو کہا صوبیہ کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا، بس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے، اتنے دن ڈھیل ملتی ہے۔ سبحان اللہ، جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا؟ نعرے شروع کر دو پورے یہاں سے۔
ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں نا. سوال یہ سب سے پہلا، یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے، خواب. اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا؟ سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا، دونوں غیر مسلم تھے، لیکن دونوں خواب سچ ہوئے نا. تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا، ہم وہ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ خواب تھا، خواب میں آپ نے یہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے، ایسے ہی ہو رہا، چھوٹ دی جا رہی ہے. امام بخاری نے صرف روایت کیا اس کو، خواب کو. اسی کو فضائل ثابت ہوتے ہیں، کوئی مسائل نکل رہے ہیں، کوئی اللہ کے رسول اٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے، ہم لونڈی آزاد کریں. اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے، پھر لونڈی آزاد کرے، پیسہ دے. لیکن عمر کی سنت، ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے، عمر کی بھی نہیں ہے، عثمان کی نہیں ہے، علی کی نہیں، اس لیے کہ رشتہ دار اس لیے ان کا نام خاص لے رہا ہوں. نہ حسن اور حسین کی ہے، نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان تمام کی تو نہیں ہے. کیا محقق ہے یہ لوگ، واہ 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 واہ، مان گئے. وہ خواب ہے، پہلا تو خواب ہے. اس کے سمجھ میں آ گیا خواب ہے، امام بخاری کی سمجھ میں نہیں آیا. خواب ہے کر کے لکھ ڈالا انہوں نے. اچھا دوسرا پھر وہ جو خواب ہے وہ حضرت عباس نے دور جہالت میں دیکھا تھا. واہ واہ، ایسی یہی بل بوتوں پہ اہل حدیث بنتے ہو کیا یار؟ اسی بل بوتے پر. یہی وجہ ہے کہ چوزے مناظرہ نہیں کرتے، ان کو پتا ہے مناظرے میں اوقات پتہ چل جاتی ہے اپنی. یہ مناظرے سے بھاگتے ہیں، 10 بائے 10 کے دڑبے میں مرغے کی طرح اذان دیتے رہیں گے. اس کو لیں گے مؤذن صاحب دڑبے میں مت آئیے، مسجد میں آئیے. نہیں میں مرغا ہوں، دڑبے میں ہی اذان دوں گا، باہر نہیں دے سکتا ہوں. خواب ہے کہ زمانے جہالت میں دیکھا. اچھا یہ خواب تو زمانے جہالت میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو تیرے نزدیک روایت معتبر نہیں ہے. امام بخاری کو نہیں سمجھ میں آیا یہ خواب زمانے جہالت میں دیکھا، پھر بھی بخاری میں لکھ دیا. امام بخاری عقل مند تھے، ان کو پتا تھا کہ خواب حضرت عباس نے دیکھا کہاں ہے؟ زمانے جہالت میں، مکہ میں. بیان ایمان لانے کے بعد مدینے میں کیا ہے، ایمان لانے کے بعد کیا ہے. تو جب ایمان لانے کے بعد کیا تو خواب اگرچہ دور جہالت میں دیکھا گیا، مگر شہادت مومن کی اور وہ بھی رسول کے چچا کی. اب اس پہ جہالت بولتا، چلو عباس نے بیان کیا، رسول اللہ نے تصدیق کی، مہر لگائی، تو صحابہ جو بھی بیان کرتے تھے حضور اسٹیمپ لے کے بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ تھپا مارو. پھر جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں تو بنیادی ہے. پھر کیسے اہل حدیث بن گیا خبیر؟ 3 حدیث کی بنیادی قسمیں جو اس کو نہیں پتا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے. پہلی قسم ہے حدیث فعلی، حدیث قولی، اور تیسرا حدیث تقریری. حدیث فعلی کیا ہے کہ نبی پاک نے کچھ کیا، کچھ عمل کیا، محدثین کہتے وہ بھی حدیث، سنت ہو گیا، حدیث بن گیا. نبی نے کچھ فرمایا، حدیث قولی، وہ بھی حدیث ہو گیا، وہ بھی سنت بن گیا. اور نبی کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کام کیا، کچھ بیان کیا اور رسول نے انکار نہ کیا تو وہ بھی حدیث. اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. حدیث تقریری بھی بولتے ہیں، حدیث سقوطی بھی بولتے ہیں، 2 نام آئے اس کے. تو وہ حدیث ہے، رسول اللہ نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے کہ ابا جو کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے، جھوٹ نہیں کہہ رہے. اگر جھوٹ کہتے اور اس حدیث کا اور اس خواب کی کوئی اہمیت نہ ہوتے تو رسول اللہ فوراً عباس کو ٹوکتے اور کہتے عباس جھوٹی بات کیوں کرتے ہو. مگر نبی نے خاموش رکھ کے اس کی تائید کر دی کہ یہ عباس جو کہہ رہے وہ صحیح ہے. اور اس کے بعد چڑھ گیا، کہا دیکھو اس سے صاحب کیا فضائل بیان ہوئے، نہ کوئی فضائل کا مسئلہ نکلتا ہے، کوئی نہ مسئلہ نکلتا ہے، نہ کوئی احکام نکلتے. اچھا اس کے پتہ چل گیا کچھ نہیں نکلتا. امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا ایک غیر موضوع کی روایت جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس سے کچھ نکلتا نہیں، وہ امام بخاری نے لا لی. تو دوسرے لفظوں میں امام بخاری نے بخاری میں وہ بھی حدیث لائی جو فالتو حدیث ہے. تو اب جاہل کا نہ اس سے سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کیا؟ اور اس کے بعد اس نے مذاق اڑاتے ہوئے ایک بات کہی. اب مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا جب ابو لہب جیسے کافر کو انعام مل سکتا ہے تو جو نبی کی ولادت کا جشن منائے مومن ہو کے اس کو کتنا انعام ملے گا. نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر ہو گیا. یہ چھچورے پنے سے کچھ حل نہیں ہونے والا. یہ کسی سنی بریلی نے نہیں کہا. جاہلو پہلے دیکھ تو لو کس نے کہا ہے. پہلے گریبان میں تو جھانک لو، اوقات تمہاری کیا ہے مجھے پتا ہے، کتنی کتابیں تم پڑھتے ہو اور کتنا بولتے ہو. مطالعہ رتی برابر نہیں ہوتا ان کا. یہ ہمارے کسی سنی بریلی اعلی حضرت نے نہیں کہا، یہ امام عبدالرزاق نے لکھا.
الوفا کے اندر انہوں نے کہا کہ جب ابو لہب جیسا بدترین کافر نبی کی ولادت میں راحت دیا جاتا ہے تو اس مومن موحد توحید کے ماننے والے کا کیا کہنا جو نبی کی میلاد کی شب کو جشن مناتا ہے. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مدارج النبوت میں, یہ حضرت امام قسطلانی نے لکھا المحب اللہ دنیا میں, امام زرقانی نے لکھا شرح زرقانی کے اندر, یہاں تک کہ ابن کثیر نے لکھا. اور 2 صفحے تو میں دکھا دیتا ہوں. ایک دلائل النبوت کا نسخہ, امام بہقی نے دلائل النبوت میں وہی جملے لکھے, یہ جلد نمبر 1 صفحہ 126 ہے, وہی روایت لکھی اور اس کے بعد وہی انہوں نے تفسیرہ کیا. اور دوسرا اگر آپ صفحہ دیکھیں تو تھوڑا سا چونک جائیں گے. ایک کتاب میرے پاس موجود ہے, یہ نام ہے کتاب کا مختصر سیرت الرسول, اور اس وقت ہاتھ میں ساتھ میں بھی لایا ہوں. کہاں سے چھپی ہے؟ سعودیہ سے, ہم نے نہیں چھاپا. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب النجدی کے بیٹے کی, اس کا نام عبداللہ تھا. اس نے بھی اس روایت کو صفحہ نمبر 11 پہ لکھا, اور یہ انڈر لائن کیا ہوا جو آپ کو دکھ رہا ہے اس میں وہی تفسیرہ کیا. قالا ابن الجوزی, کہتا ہے امام ابن جوزی نقل کرتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کا, وہی بات لکھی کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو جس کی مذمت قرآن میں موجود ہے, جملہ سن لیجئے, پہلے خود لکھ رہے ہیں وہ کہ جس کی مذمت قرآن میں موجود ہے, اس جیسے کافر کو جب نبی کی میلاد میں خوشی منانے پر راحت دی جاتی ہے تو اس مسلمان موحد کا کیا کہنا جو رسول اللہ کا امتی ہو اور نبی کی میلاد میں خوشی و مسرت کا اظہار کرتا ہو. تو سب سے پہلے فتویٰ تو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے پہ لگاؤ. تو کوئی مائکا لال اہل حدیث ہے, ذرا میرے سامنے آئے اور ہمت ہو تو جس فراغ دلی کے ساتھ تم نے ہمارا مذاق اڑایا اور ہم پہ حکم لگایا, اپنے باپ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے پر عبداللہ پہ فتویٰ لگا کے بتاؤ. اور جن سعودیوں نے اس کو چھاپا اس کتاب کو, ان پہ فتویٰ لگاؤ, دارالسلام والوں پہ لگاؤ. تو تمہارے گھر میں تو شہادتیں موجود ہے یار, اور تم کو خود پتہ نہیں ہے. اب آئیے اس پر تیسرا اعتراض سن لیجیے اس بیوقوف کا, معراج ربانی کا, یہ بھی دور کی لایا اس نے. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں. ٹھیک ہے, ابن عباس نے بیان کیا ہے, تو جس نے بیان کیا ہے, حالانکہ وہ ابن عباس نہیں, حضرت عباس نے بیان کیا ہے. پہلے تو یہاں غلطی, چلو سبقت لسان ہے چھوڑیے, اس کا کردار کیا ہے بتائیے. معاذ اللہ استغفر اللہ, اس سے بڑی بھی توہین ہوں گی. دیکھیے کسی حدیث کے انکار پر آ جائے تو کتنے بے باک ہو جائے. کہتا عباس نے روایت کیا یا ابن عباس نے, ان کا کردار کیا ہے؟ کیا کردار ہے ان کا بھائی؟ رسول اللہ کے چچا کا کردار خراب تھا. ارے جو نبی کے چچا کے کردار کو خراب بولے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے اور عباس میرے باپ کی جگہ. ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس آئے, یہ صحیح روایت میں موجود ہے, غالباً صحیح مسلم میں ہے یہ, اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ وہ ہیں جو میری تعظیم اور عزت نہیں کرتے. اللہ کے نبی کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو اپنے چہروں کو ہم سے پھیر لیتے ہیں, انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کوئی حاجت طلب نہ کر لیں ان سے. اللہ کے نبی کو جلال آیا, منبر پہ تشریف لائے, فرمایا لوگوں تم میں سے کچھ لوگ جو ہے میرے چچا کو تکلیف دیتے ہیں, خبردار میرے چچا کو تکلیف دینا تمہارے نبی کو تکلیف دینا. جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور فرمایا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رشتہ اپنے خاندان والوں سے کٹ جائے گا؟ قیامت میں ہر رشتے کاٹ دیے جائیں گے سوائے میرے رشتوں کے. میرے سارے رشتے منقطع نہیں ہوں گے, سب جڑے ہوئے ہوں گے. یہاں بھی چچا ہے, یہ وہاں بھی چچا ہے. ان کا کردار کیا ہے؟ ابے خبیث تیرا کیا کردار ہے؟ کس ماں نے جنا اور کس باپ نے پیدا کیا تجھے پتا نہیں. یہ صحابی پہ کمنٹس کرتے ہیں خبیث, جب ان کے عقیدے کے خلاف ہو جائے ان کو شرم آنی چاہیے یار. اس کے جملے سنو, تنقید کر رہا ہے, جب تنقید پر آ گیا بولتا ہے حضرت عباس نے اگر یہ خواب دیکھا تو ان کا کردار کیا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں. ٹھیک ہے, ابن عباس نے بیان کیا ہے, تو جس نے بیان کیا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ کہتے ہیں جب اتنا بڑا کافر اشارہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے,
تو ہم تو گنہگار ہیں، اگر جشن منائیں گے، ہم نبی کی ولادت کو خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کے لیے معاف کرے۔ ہم نے کہا وہ جو خوشی منایا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں منایا تھا کہ یہ خاتم النبیین اور یہ توحید کا علمبردار بن کے پیدا ہوا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے دین کے خلاف بولے گا تو وہ گلا دبا دیتا بچپن ہی کے اندر۔ ارے اس کو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ابو طالب نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا، ایک مومن محب صادق بن کر گودوں میں کھلایا تھا، پہلوؤں میں اٹھایا تھا، سب کچھ کیا تھا ابو طالب نے، پرورش کی تھی ابو طالب نے۔ ابو لہب نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا، اس کو یہ انعام دیا گیا ہے، ذرا عقل لگاؤ۔ ابو لہب نے گودوں میں کھلایا ہے، سروں پہ بٹھایا ہے، کندھوں پہ بٹھایا ہے، پہلوؤں میں بٹھایا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ ابو طالب کے بارے میں جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا حال ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے انہیں ان کے پیروں میں پہنائے جاتے ہیں اور شعلے ان کی کھوپڑیوں سے۔ جس نے اشارہ کیا لونڈی کو، اس کو تو مقام مل رہا ہے، کیا پانی چوستا ہے ہر پیر کو۔ جس نے گودوں کھلایا، منو کھلایا، جس نے کہا بھتیجے تجھ تک پہنچنے کے لیے بڈھے ابو طالب کی لاش سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا۔ ہاں؟ ارے یہ میلاد منانے والے بھی ابو طالب سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ واللہ بتلا رہا ہوں، ابو طالب نے جو محبت کی تھی، لیکن ان کی محبت انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکی؟ اس کو فرقہ قیاسیہ نام دینا چاہیے بھائی، میں بار بار کہتا ہوں، ان کو حدیث پتہ ہی نہیں ہے اصل میں۔ پہلے تو کہا کہ صاحب حضرت عباس کا کردار کیا تھا، چلو پھر آگے بات بڑھی، کہا ابو لہب نے آزاد کیا لونڈی کو، اس کو تو یہ راحت مل گئی، اور ابو طالب حضور کے وہ چچا جنہوں نے گودوں میں کھلایا، جنہوں نے نبی سے وہ محبت کی جو یہ میلادی بھی نہیں کرتے، انہوں نے یہ تک کہا کفاروں سے کہ رسول اللہ تک آنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ ان کے بارے میں جب نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا کہ وہ تو تخنوں تک آگ میں ہیں، جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس کا دماغ پک رہا ہے۔ تو ابو طالب اتنے سخت عذاب میں، جو اتنی محبت کرنے والے رسول اللہ کے، وہ تو گناہوں میں مطلب عذاب میں ہیں، اور ابو لہب جیسا بدبخت بخش دیا گیا صرف نبی کی میلاد منانے پر۔ اور نبی کی میلاد نہیں منایا اس نے بھتیجا سمجھ کے بنایا، کہتا ہے، کہا جب بھتیجا سمجھ کے بنایا تو یہ نام ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا کہ یہ وہی محمد ہے جو میرے دین کے خلاف بات کریں گے، یہ جو ہے توحید کی بات کریں گے، تو وہیں گلا دبا دیتا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جتنے محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا، انہوں نے یہی تو کہا کہ جب ابو لہب بھتیجا مان کر خوشی منائے تو یہ حال ہے، تو ہم نبی مان کر منائے تو کیا حال ہوگا؟ جب بھتیجا مانا تو یہ حال ہے، اور نبی مان لے تو؟ اب جاہل کو پتا نہیں، اگر وہ حدیث پڑھ دیتا ابو طالب کی پوری تو اس کے عقیدے کی پول کھل جاتی۔ اور وہ حدیث پاک کے ذرا یہ میں سناتا ہوں، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے، کتاب الایمان اور باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ابی طالب و تخفیف عنہ بسببہ، حدیث نمبر 5011، مسلم کی حدیث نمبر 5011۔ یہی حضرت عباس سے روایت ہے، وہی جو ابو لہب کے بارے میں جن کا خواب کا ذکر ہے۔ یہی حضرت عباس حضور کے چچا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بڑی مدد کرتا تھا، بڑی نصرت کرتا تھا، آپ کے لیے دشمنوں سے لڑا کرتا تھا، اے اللہ کے رسول، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا؟ حدیث یہ ہے، یہ نہیں بیان کر رہا ہے، مطلب حضرت عباس گویا پہلے اپنا عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کو، رسول اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کافر کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کہا آپ نے کیا فائدہ پہنچایا اپنے چچا کو؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا، ذرا سنیے الفاظ۔ سرکار نے فرمایا وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِّنَ النَّارِ، میں نے اس کو تک گھٹنے تک یا سینے تک میں نے اس کو جہنم میں ڈوبا ہوا پایا۔ سرکار کہتے ہیں میں نے اس کو جہنم میں غرق پایا، ڈوبا ہوا پایا۔ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى دَاهٍ، تو میں نے اسے کھینچ کر، کیا کہہ رہے، میں نے اپنے چچا ابو طالب کو کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔ یہ تو حدیث میں موجود ہے
کہ عذاب تو بہت سخت تھا، نبی کی مدد کرنے سے فائدہ کیا ملا کہ نبی فرما رہے میں نے کھینچ کر اس کو تخنوں تک کی آگ میں کر دیا. تو دو باتیں ہوئی کہ نبی سے محبت کرنے کا صلہ اور جو مقام ہے ایک کافر کو بھی ملا کہ عذاب میں تخفیف ہو گئی، اور اسی پہ علماء کا کہ جب نبی کی محبت کرنے پر کافر کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو مومن اگر محبت کرے تو بھی جہنم سے آزاد نہیں ہوگا. اچھا، اور الفاظ کیا ہے رسول اللہ کی صحیح مسلم کے؟ میں نے اپنے چچا کو پایا آگ میں ڈوبا ہوا، میں نے کھینچ کر تخنوں تک کر دیا. کون نکال رہا ہے جہنم سے؟ میں نے نکالا. تو گویا اختیار بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جہنم میں میری یہ رسائی کہ میں عذاب میں کمی کروانا چاہوں تو رب نے اختیار دیا کہ میں عذاب میں کمی کروا لوں. یہ کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے نہیں بیان کیا کہ نبی کے اختیار کی حدیث ہے، اختیار پتہ چل جائے گا سنی نعرہ لگائیں گے ہمارا عقیدے کی پول کھل جائے گی. تو چیخو پکار کے چوچو کا مربع بنا دیا. اور پھر امام بخاری نے کیا الفاظ لائے وہ بھی سنیے. پتہ نہیں اب بخاری کو بھی ماننا بند کر دیں گے، انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے. بخاری کی حدیثیں جب ہم پیش کرتے جا رہے ہیں نا تو یہ دھیرے دھیرے حدیثوں کا انکار کرتے جا رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب الادب، کتاب الادب کی حدیث نمبر 6208. امام بخاری کے الفاظ یہ کہ آقا کہتے لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. سرکار نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا. یہ میں ہوں جو میں نے اتنا بچا کے تخنوں تک کر دیا. پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھئی پورا ہی عذاب سے کیوں نہیں نکال دیا؟ اس لیے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ مشرک کافر کی بخشش نہیں، مگر محبت کا صلہ اتنا تو ملا. ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے محبت کیا تو بھی اس کو صلہ دے دیا گیا. ابو طالب نے بھی بھتیجا سمجھ کر کیا، نبی سمجھ کر نہیں. نبی سمجھ کر محبت کرتے تو ایمان لے آتے، اور ایمان لے آتے تو عذاب میں جاتے ہی نہیں. بلکہ علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سے افضل ابو طالب ہوتے، کیونکہ مقام محبت ہوتی، لیکن ایمان نہ لائے. نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں. مگر سب سے کم تر، اور ایک پھر روایت میں واضح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کیا، اور جہنم کا سب سے معمولی عذاب میرے چچا ابو طالب کے لیے ہے. اور وہ یہ کہ آگ کے جوتے پہنائے گئے، اس کی تپش سے میرے چچا ابو طالب کا دماغ کھچڑی کی طرح، جیسے کھچڑی پکتی ہے چاول پکتے اس طرح پک رہا ہے بس. تو بہرحال رسول اللہ کا یہ اختیار بتایا گیا. تو یہ حدیث تو ہمارے فیور میں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے، تمہارے خلاف جا رہی ہے. تو یہ تو اس سے ثابت یہی ہو رہا ہے کہ نبی سے محبت کرے تو بھی صلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پیدائش کی خوشی منائے تو بھی اس پر انعام و اکرام ہے. اور سوال یہ کہ آپ ہمارا رد کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہمت ہو تو یہ بات آپ کے علامہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے صاحبزادے عبداللہ نے لکھی ہے مختصر سیرت رسول، اس پر فتویٰ لگاؤ. امام عبد الرحمن ابن چوزی نے لکھی، ان پر فتویٰ لگاؤ. حضرت امام محمد ابن محمد الجزری الشافعی نے لکھی، ان پر فتویٰ لگاؤ. یہ ایک بات امام قسطلانی نے لکھی، ان پر لگاؤ. امام ابن حجر مکی نے لکھی، ان پر لگاؤ. عبد الرحمن ابن چوزی نے لکھی، ان پر لگاؤ. امام اسقلانی نے لکھی، ان پر لگاؤ. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی، ان پر لگاؤ. ارے حد تو یہ ہے کہ ابن کثیر جیسے لوگوں نے بھی لکھا ہے دلائل النبوت وغیرہ میں، اور بھی ان کے ملاؤں نے لکھا ہے بھائی یہ روایتیں. تو پہلے ان پہ تو فتویٰ لگاؤ، بعد میں پھر ادھر آنا آپ بریلیوں کی طرف. تو ہم الحمدللہ اپنے اسلاف کو مانتے ہیں. ہم دلیل اسلاف سے لیتے، اپنی طبیعت سے نہیں لیتے. تم میں ہمت ہوتی تو ان کا رد کرتے، اس کے جواب میں ان کی کتابوں سے لاتے کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ میلاد نہ مناؤ، یہ ثبوت میں پیش کرتے. بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے ایسے کئی ائمہ جنہوں نے مستقل میلاد النبی پر کتاب لکھی. ابن کثیر نے میلاد پر ایک کتاب لکھی، اور اس کا نام کیا پتا ہے؟ کتابی کا نام ہے میلاد النبی، ابن کثیر کی. ملا علی قاری نے کتاب لکھی میلاد النبی پر. امام جلال الدین سیوطی نے میلاد النبی پہ کتاب لکھی. متعدد علماء ہیں، کم سے کم ابھی میرے پاس وہ فہرست نہیں ہے ورنہ میں بتاتا جو میں نے تحقیق کی 26 سے 27 کے قریب ائمہ کرام ہیں جنہوں نے صرف میلاد النبی پر کتابیں لکھی ہیں، اور وقت کے بڑے بڑے امام ہیں وہ.
تو یہ سب بدعتی تھے، یہی ایک توحید کے ٹھیکیدار پیدا ہو گئے آج کل۔ اب اس کی بھی سن لیجئے، جرجس اب یہ میلاد نہیں مناتا تھا خبیث، سمجھ رہے؟ جشن میلاد نہیں منایا، جشن عیاشی منا لیا اس نے بھی۔ اب دیکھ لیے کیا وہ لوگ سمجھ گئے، نوجوانوں تک آ گئی وہ بات۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آپ بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے اس لیے کہ آج نبی پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ابو لہب نے بھی خوشی منائی، اس نے اظہار کیا تو کیا وہ جنتی ہو گیا؟ اظہار کے باوجود اس کو کیا ملا؟ وہی ساری دنیا کی مسلمانوں کی بد دعا قیامت تک، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جاؤ، تو بھی برباد ہو جاؤ۔ دیکھیے محبت کرنے کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں ملا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی تھی، اس نے محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی۔ ابو لہب کو کچھ نہیں ملا اس لیے کہ اس نے محمد کو تو مانا، محمد کی نہیں مانی۔ جاہل سے پوچھو محمد کو مانا؟ ارے بھائی باپ کی بات تب مانے گا جو باپ کو مانے گا، باپ ہی کو نہ مانے تو باپ کی بات بھی نہیں مانے گا، پہلے تو باپ مانے نا۔ تو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اس نے، نہ محمد کی مانا، تو ابو لہب کو تو انعام کچھ بھی نہیں ملا۔ اب آگے سن لیجئے اس کی دلیل۔ تو یہ کرائے کے تکموں نے اس نے محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا مسلمان بھی محمد کو تو مانتا ہے لیکن محمد کی نہیں مانتا۔ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ تو مہاتما گاندھی نہیں پڑھتا تھا، اور پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اس کہتا تھا ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی ہے بھگوان، یہ کلمہ نہیں کیا ہے؟ اور اندرا گاندھی مری تو یہ کرائے کے تکموں نے اور راج سبھا کے ممبروں نے، مسلمان ملا مولویوں نے، ہم ایسے لوگوں کو ملا نہیں کٹ ملا لگا کہتے ہیں، ایسے لوگوں نے اندرا گاندھی کی سمادھی پر جا کر 3 مرتبہ قرآن کی، 3 مرتبہ قرآن خوانی کی۔ کلمہ تو یہ نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ مسلمان۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہا ابو لہب کو تو کچھ ملا نہیں، تو کہتے بھائی وہ تو کافر تھا، ہم مومن مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیتے۔ کہا کلمہ تو گاندھی بھی پڑھتا تھا، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سمتی دے بھگوان، یہ بھی تو کلمہ ہی ہے، کلمہ نہیں تو کیا ہے؟ تو غیر مقلد یہی کلمہ پڑھتے ہیں کیا؟ یہ کلمہ ہے بولتا ہو؟ بتائیے جاہل۔ اور اس کے بعد بھی تفسیرہ یہ کہا کہ یہ ملا لوگ اندرا گاندھی مریض کی سمادھی پہ 3 دن تک قرآن خوانی کرے۔ جرجس کو میرا چیلنج ہے ثابت کر دے کہ وہ 3 دن تک قرآن خوانی کرنے والے بریلی مولانا تھے، یہ صرف ثابت کر دے۔ قیامت آ جائیں گے ثابت نہیں کریں گا، یہ تمہاری باپ دادا تھے، وہ تم ہی بے غیرت تھے جو آج بھی تلوے چاٹ رہے ہو، کل بھی تلوے چاٹتے تھے۔ آپ کو بتاؤں دیوبندی ہے یہاں سن رہے ہیں، سن لیجئے، یہاں بڑے چلاتے بامبے میں جلوس حرام جلوس حرام۔ کانپور میں جا کے دیکھو اسد مدنی وہ قیادت کرتا ہے خبیث، اب وہ مر گیا تو محمود مدنی آ رہا ہے بھی وہ۔ اور وہاں میری تقریر ہوئی کانپور میں گزشتہ سال، میں نے یہ چیلنج کیا اور میرا پیپر چھپا، میں نے کہا اگر تم میں غیرت اور شرم ہے تو یہاں حکومت کو دکھانے کے لیے قیادت کر رہا ہے تو جلوس، اور سنی لوگوں نے کیس دائر کیا ہے، مقدمہ لڑ رہے ہیں وہاں کے سنی علماء، حضرت وہاں کے جو قاضی شہر ہے مولانا مفتی ریاض صاحب قبلہ، مقدمہ دائر کیا، کیس لڑ رہے کہ بھئی سنیوں کے حوالے کیا جائے، مجمع سنیوں کا ہوتا ہے، یہ لوگ تو ہوتے بھی نہیں ہیں۔ وہ خبیث چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حسن مدنی اور محمود مدنی، حسن مدنی شاید مر گیا ابھی، یہ محمود مدنی یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ صاحب حکومت کو دکھانے کے لیے، ایک میجورٹی دکھانے کے لیے۔ میں نے وہاں چیلنج کیا خبیثوں، یہی بامبے میں جلوس بدعت اور حرام ہو جاتا ہے، ناگپور میں حرام ہو جاتا ہے، کانپور میں تمہارا سیاسی مفاد ہے تو جائز ہو جاتا ہے۔ مطلب کاشی جاؤ تو رام رام اور کعبہ جاؤ تو اللہ اللہ، جیسا دیش ویسا بھیس۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تمہارا مفاد ہو تو تم ایک ایسا کانفرنس رکھو، میلاد منانا تمہارے یہاں حرام مگر کانفرنس میں رام دیو بابا کو بلانا جائز۔ دیوبند کا جشن 100 سالہ ہو، 100 سال کا جشن ہو تو اس میں اندرا گاندھی کو بلایا، یہ وہ ملا تھے جنہوں نے قرآن خوانیاں کی ہے، اس کو اسٹیج پہ بٹھایا اندرا گاندھی کو، وہ عورت کو، خود ملا نیچے بیٹھا اور اندرا گاندھی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے،
اور جب پروگرام ختم ہوا تو اندرا گاندھی نے کہا کہ آپ لوگ بڑے دیش بھکت ہیں، میں چاہتی ہوں کہ سلام تو آپ پڑھتے نہیں ہیں. اس کو بھی پتا تھا یہ سلام والے نہیں ہیں، تو کم سے کم دیش بھکتی کا ایک میسج جائے یہاں سے کہ بھائی علماء دیوبند دیش کے بڑے دیش بھکت لوگ ہیں. حالانکہ ہم دیکھیں ہم دیش بھکت نہیں ہیں، ہم دیش حب الوطنی والے لوگ ہیں. بھکتی آنے ہوتے پوجنے والے، ہم دیش کو پوجتے نہیں ہیں، دیش سے محبت کرتے ہیں. یہ جملوں کو احتیاط رکھیں آپ. ہم محبت والے کرنے والے دیش سے، ملک سے. ہم دیش بھکت نہیں ہیں. بھکتی آنے پوجنے والا، ہم دیش کی تھوڑی پوجا کرتے. ہمارے نزدیک صرف اللہ کی پوجا. ہم دیش سے محبت کرنے والے، اور ایسی محبت خدا کی قسم وقت آئے گا تو اس ملک کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہم ہی آگے بڑھنے والے ہیں. اور کون کتنا ملک سے محبت کرتا ہے. کل کا پروگرام ہے کماڈی پورے میں، جس کا نام ہی پروگرام کا کل کثیر تعداد میں آپ آئے، اسلام اگینسٹ ٹیررزم. یہ عنوان ہے کل میرے تقریر کا. بالکل بہت خاص اسپیشل پروگرام ہے، بالکل آپ کثیر تعداد میں آئے. اس میں کل چہرے کھولوں گا کہ کملیش تیواری جیسے لوگ اگر گستاخی کر رہے ہیں تو اس کو شے دینے والے کون لوگ ہیں، یہ ان کی ہمتیں کیسے بڑھ رہی ہے، آتنکواد کے نام پہ یہ کر کون رہا ہے یہ سب. تو اندرا گاندھی کہتی ہے کہ آپ بڑے دیش بھکت، ایک میسج جانا چاہیے، جنا گنا منا پڑھ لیا جائے. تو سارے ملاؤں نے جنا گنا منا ادھینایک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا. کھڑے ہو کر میلاد پڑھنا تو حرام ہے، سلام پڑھنا تو حرام ہے، جنا گنا جائز ہے. اور میں نے پچھلی بار شاید دکھایا بھی تھا، یا آپ کو یاد ہوں گا، بہت بڑا مدرسہ دیوبندیوں کا ہتوڑا، یو پی میں باندہ کے پاس. وہاں پر ہر سال دیوالی کا جشن مناتے ہیں. ملا، پبلک نہیں، ملا ڈھول بجاتے ہیں مدرسے کے اندر، ناچتے ہیں، اور ناچنے والوں کو شیلڈ اور 5,000 روپے انعام میں دیتے ہیں. وہاں پر سب جائز ہو جاتا، اور ساری بدعتیں بریلیوں میں نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ بدعت نہیں ہے. لیکن آخری بات میں بول کر ختم کر رہا ہوں، اپنے سنی نوجوانوں سے بہت ہاتھ جوڑ کر مخلصانہ محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہمارے پاس میلاد کے دلائل ایک دو نہیں بے شمار ہے. ہمارے اماموں کی کتابیں بھری پڑی ہے اس تعلق سے، علماء کی کتابیں بھری پڑی ہے، حدیثیں ہمارے پاس بتانے کے لیے موجود ہیں. صرف ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ، اور وہ ہمارے جلوس میں جو ہم کچھ خرافاتیں کرتے ہیں. اس وجہ سے جب یہ بولتے ہیں تو ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے. یہ جلوس کے ناجائز ہونے پر حدیث نہیں پیش کر سکتے. مجھے بتا دے کوئی مائیکل آل غیر مقلد کسی نے کبھی کوئی حدیث پیش کی ہو کہ رسول اللہ نے کہا جلوس نکالنا حرام؟ ایک حدیث نہیں ملے گی. بلکہ ہم بے شمار ایسی حدیث کی کتابوں سے بتا دیں گے کہ نبی جب مدینے میں آئے تو حضور کی آمد پر جلوس نکالا گیا ہے نا. جلوس اسلام میں تصور ہے جلوسوں کا، لیکن یہ حدیث نہیں کوٹ کریں گے. یہ کیا بتاتے، یہ دیکھو یہ جلوس نکال رہے ہیں، یہ عورتیں جا رہی ہیں، ان کی یہ بے پردگی ہو رہی ہے، یہ مرد لوگ جا رہے ہیں، یہ صاحب دیکھیے پانی ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، یہ ڈی جے بجا رہے ہیں، ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں. خدا کی قسم اسلام میں نہ اس کے کوئی جواز کی صورتیں ہیں، نہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیلیں ہیں، نہ ہم اس طرح کی کوئی دلیلوں کو جانتے ہیں، نہ ہم عوام کی ان خرافاتوں سے راضی ہے. بلکہ جتنے علماء اہل سنت ہے ہر کسی کا یہی کہنا اور فتویٰ ہے کہ یہ سب حرام و ناجائز ہے. ڈی جے بجانا حرام، ہم اس سے بیزار، ہمارے علماء بیزار، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور اپنی عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علماء کی مانتے ہیں، اپنے علماء کی رتی برابر بھی عزت ہے. ارے چلو اگر علماء کی عزت نہیں ہے آپ کے دل میں، آپ علماء کا احترام نہیں کرتے، اگر رسول کی رتی برابر بھی دل میں عزت ہے تو خدا کے واسطے آپ ڈی جے سے پرہیز کیجئے. اس لیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس دن آپ ڈی جے بجاتے جس دن رسول اللہ خرافات و برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے. وہ دن جس دن پیدائش ہوئی اس لیے آقا کی کہ خرافاتوں کو ختم کرنا ہے، کفر و شرک کو مٹانا ہے، گمراہیت کو ہٹانا ہے. جو نبی آیا ہی اسی کام کے لیے، آپ نے اسی کی ولادت کا دن ان کاموں اور خرافاتوں کے لیے بنا دیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ کے قلب کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ. یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. آقا کی صریح حدیث ہے، سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے،
تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں